ہم لوگوں پر یہ پریشر رہتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ ادب کا گہوارہ اور یہاں پر شعرا لکھاری اس طرح کے لوگ ہی رہتے ہیں, تو ہم کبھی کراچی کی بے ادبیوں کا ذکر نہیں کرتے, حالانکہ طویل فہرست ہے. طویل فہرست ہے. ہم پیدا ہی 1980 کی دہائی میں ہوئے, ہم نے 90 دیکھا. ہمارے زمانے کا کراچی شاید شاہ صاحب کے زمانے کے کراچی تھوڑا سا مختلف. ہاں, اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ابھی شاہ صاحب نے بتایا کہ جب ہمارا نام اناؤنس ہوا تو لوگوں نے کہا لو اردو پہ یہ وقت آ چکا ہے. جی, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ, ہمارے بزرگ خاص طور پہ, تھوڑی شکایت تو نہیں ہے مگر بس ہے کہ وہ شکوا کر دیں ہلکا سا یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہلکا سا بھی غلط لفظ نکل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ لو انہوں اب نے یہ کریں, ہاں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. ہاں. جبکہ اردو بالکل کراچی شہر جیسی زبان ہے, مطلب جو اس میں آ گیا وہ اسی کا ہو گیا. صحیح ہے, اب غلط لفظ بھی ہے تو بس وہ اردو کا ہی ہے. صحیح ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, جیسے انگریزی ہے وہ امریکہ کی الگ ہے, برٹن کی الگ ہے, آسٹریلیا کی الگ ہے, کینیڈا کی الگ ہے, اور اسکاٹ لینڈ آئرلینڈ کی بالکل الگ ہے, مگر انگریزی ہے. اسی طرح کراچی کی اردو جو ہے وہ بالکل الگ ہے. اس بات کا اندازہ مجھے تو اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا تھا. مجھے اپنی اوقات کا اندازہ جب ہوا جب میں پنجاب شفٹ ہوا. اچھا. اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں کی جو اردو ہے وہ ہم جس چیزوں کو, کیونکہ ہم تو اپنے باپ دادا کی زبان سمجھ کے بولتے ہیں, اس لیے ہم غلط بھی بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہی اردو ہے. اب پنجاب جا کے اندازہ ہوا کہ ہم جو یہ کری کرتے رہتے ہیں یہ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے اردو میں. صحیح بات کہہ رہا ہوں میں, آپ لوگ کتنے لوگ کری بولتے ہیں ہم سب, لیکن وہاں یہ لفظ نہیں. ہم لوگ حیرانگی بولتے ہیں, پنجاب میں پتا چلا کہ حیرانگی تو لفظ ہی نہیں ہے, حیرانی ہے. تو یہ سب چیزیں اعتراض ہوتے ہیں, مگر بیسیکلی ہم کراچی کی اردو ایک بالکل ڈفرینٹ اردو ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور میں ایک گزارش ضرور ہاتھ جوڑ کے بس شاہ صاحب نے حوالہ دیا اور تابش بھائی نے بھی حوالہ دیا. مجھے لگتا ہے اگر ہم اس طریقے سے تمام تر راستوں کو اگر مسدود کر دیں گے, بند کر دیں گے, تو پھر یہ دائرہ وسیع نہیں ہو پائے گا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, میں یہ جو محفل لگی ہوئی ہے یہ لاسٹ ٹائم میں نے کراچی میں اس طرح کی محفل اپنے والد کے ساتھ کسی عالمی مشاعرے میں وٹنس کی تھی, جب اس طرح کے صاف ستھرے لوگ, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے. اس کے بعد آپ کہاں جاتے رہے ہو؟ اس کے بعد میں کہیں گیا ہی نہیں, محفل ہی نہیں ہوئی. اچھا, پہلے عالمی مشاعرہ ہوتا تھا, اس میں امریکہ, انڈیا, دنیا کے مختلف شہروں سے شعراء آتے تھے. اس کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ جو مہنگا یعنی کہ سینئر شاعر ہوتے تھے وہ سب سے آخر میں, ان کو آخر تک کے لیے بچایا جاتا تھا, جبکہ وہ بزرگ ہوتے تھے, اتنا رسک لینا نہیں چاہیے تھا, جلدی جلدی کرا کے چھوڑ دینا چاہیے تھا, کیونکہ وقت کم ہوتا ہے, مطلب مشاعرے کا وقت کم تھا. ہاں بہت کم مشاعرے کا. تو وہ بیچارے وہ تمبو ومبو سے بات کیا کرتے تھے اکثر شعراء, جو کہ جب پڑھنے آتے تھے تو تمبو والا بھی ریڈی کھڑا ہوتا تھا کہ ابھی آپ ختم کرو تو میں اٹھاؤں. 2-3 شعراء تمبو میں چلے گئے. اچھا, جلدی جلدی میں, ارے بھائی وہاں سے بڑے شاعر نکلے رہے. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ اچھا پرانے زمانہ کے شعراء تھے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے, شاعروں کی خاص بات یہ تھی ان کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی, یہ ہر وقت ایک دوسرے سے ناراض رہتے تھے. آج بھی نہیں بن رہی, خالی نہیں بنتی. ایکٹ اچھا کر رہے ہیں وہ. علی زریون کھڑے ہیں یہاں پر, علی زریون, ہاں آپ دل پہ ہاتھ رکھیں, آپ کو تہذیب آپ اچھے لگتے ہیں نا. اور نہ, ہاں دیکھیں دل پہ ہاتھ ہی رکھا, اس طرح کر کے دل پہ نہیں رکھا, رسک نہیں لیا, دل نہیں رکھا, دل پہ نہیں رکھا, یہ دل نہیں پھیپڑے پہ رکھا ہے آپ نے. چھوٹا بھائی ہے نا, کہیں اچھے لگتے ہیں, ان کی شاعری بھی اچھی لگتی ہے آپ کو, پھر دل پہ ہاتھ نہیں رکھا, رسک نہیں لے رہا. چوڑا سینہ ہے, جہاں رکھا ہے وہیں دل سمجھے. اچھا, میں ایک چیز وسیم بھائی سے بیک اسٹیج ڈسکس کر رہا تھا کہ کراچی کی نہ صرف یہ کہ اردو اپنی ہے, نہیں گروں گا نہیں میں, اور مزید کتنا گر سکتا, کتنا ہی گر جائیں گے. کراچی کی نہ صرف یہ کہ اردو گلابی ہے, ہماری طرح ہم غلط بھی بول لیتے ہیں مگر حق سے بولتے ہیں, اسی طرح انگریزی بھی کراچی کی بالکل مختلف ہے. جیسے کہ وسیم بھائی ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جو کھڑے ہوئے لفظ ہوتے ہیں کراچی میں وہ بیٹھ جاتے ہیں, جیسے کہ بیکری ایک بیٹھا ہوا لفظ ہے, مگر کراچی میں وہ ہوتا ہے بیکری. بیٹھا ہوا لفظ ہے میک اپ, کراچی میں ہوتا ہے میک اپ. اب پین جو ہے, پین, آپ ایمان سے بتائیں بیک اسٹیج واقعہ ہوا ہے نہیں؟ ابھی ہوا ہے. کیا مانگا ایک صاحب نے آپ سے؟ پین. انہوں نے کہا ہاں. اب پین جو ہے بیٹھا ہوا لفظ ہے, پین, لیکن لوگ اس پین کو کہتے ہیں یار میری کڈنی میں پین ہو رہا ہے, حالانکہ اس کو دونوں الفاظ آتے ہیں, پین بھی آتے ہیں اور پین بھی آتے ہیں. پین چاہیے تو کہتے ہیں پین دینا. ترتیب صحیح نہیں کر پا رہے. کراچی میں 2-4 لفظ ایسے ہیں جن کے مطلب بالکل ڈفرینٹ ہے, جیسے ڈیپینڈ, ہاں یہ ایک لفظ ہے کراچی میں ڈیپینڈ. اب ڈیپینڈنگ, ڈیپینڈس, ڈیپینڈنٹ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ پہ ڈیپینڈ ہے تابش بھائی؟ میں ڈولمن آپ پہ ڈیپینڈ ہے. سینٹر گیا, کیونکہ میں غریب تھا تو میں ڈولمن سینٹر گیا,
تو وہاں میں نے کہا یار یہ کوٹرائی کی پینٹ دینا, یہ سردیوں میں گرمیوں میں پہن سکتے, کہنے لگا سر ڈیپینڈ ہے, آپ سردیوں میں پہنو انجوائے دے گی. اور کراچی کے لڑکوں کا, خاص طور پہ لڑکوں کا اور ہم سب کا چوز اور چوائس, اگین دونوں الفاظ آتے ہیں اس کو, آتے ہیں, ترتیب صحیح نہیں ہے, صحیح جگہ نہیں آتے, ترتیب صحیح نہیں ہے. ہاں 7 اف. ہاں, اور کرپشن نام کا کوئی لفظ نہیں ہے. وسیم بھائی آپ کرپشن جو ایکسپوز کر رہے ہیں نا, کرپشن کے بارے میں بتائیں, چونکہ ان کو لگ رہا ہے اتنی ساری کر لی انہوں نے کہ سنگولر تو ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ بہت ساری ہے. اور یہ بھی نہیں صرف ایڈیمز بجا سکتے ہیں, بجا لیں تالیاں کھل کے بجا لیں. ہاں اگر آپ کے 2 ہاتھ ہیں تالیاں بجائیں. 12 یہاں سے اس کی کوالٹی نیچے ہی جائے گی صرف, کیا لگ رہا ہے؟ میرے خیال سے اردو کو بھی ان کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے, ان کے ہاتھ میں. اور پھر سوچیں وسیم بدامی نے کوئی شعر غلط پڑھ دیا تو سزا کیا ہوگی؟ پھر وہی سزا کچھ نہیں ہوگی, وسیم بدامی نہیں ہوں گے. وسیم بھائی ایک بات بتائیے, وہ کہہ رہی ہے نام میں ویگو ملی, اچھا نہیں خیر, ہاں جی جی, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا بھائی؟ انور صاحب ابھی آئیں گے, رکو. ہاں وہ اس عمر میں افورڈ کر سکتے ہیں, یہ سارا بوجھ ہماری طرف سے وہی اٹھائیں گے, ان کے کاندھوں پر ہے.